وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ فرما رہے جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثم پھر نقول للذین اشرکوا، تو وہ لوگ جو دنیا میں شرک کرتے ہوں گے، کہا جائے گا ان سے مکانکم، کہ تم اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ سب کے سب، وشرکاؤکم، اور جن کو تم شریک بناتے تھے چاہے بت ہوں، سب اکٹھا کیا جائے گا کہ کھڑے ہو جاؤ تم اور تمہارے شرکا، فزیلنا بینہم، اور ان کے درمیان دو گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ شرکا جن کو شریک کرتے تھے ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اور کن کو؟ جو شریک بناتے تھے، جو مشرک تھے، جو شرک کرتے تھے، ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ وقال شرکاؤہم، تو پھر وہ بولیں گے جن کو وہ شریک بناتے تھے، کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگوں کو اپنا بنائے، بلکہ وہ تو رب کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، خود بھی رب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی رب والا بناتے ہیں، اللہ والا بناتے ہیں۔ تو بہرحال ان سے کہا جائے گا وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، کہیں گے کہ تم ہماری کب جو ہے عبادت کرتے تھے۔ ان بیچاروں کو کیا پتا ہو کون پکارا ہے کون نہیں پکارا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دعا کی تھی، اللہ میری قبر کو اسی طرح عید گاہ نہ بن جائے یا میلہ گاہ نہ بن جائے جس طرح پہلے لوگوں نے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا، اور اللہ نے یہ دعا قبول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ قیامت کے دن اللہ تمام لوگوں کو جمع کرے گا، مشرک جو ہے ان کو بھی، اور جو جن کو وہ شریک کرتے تھے اللہ کے ان کو بھی۔ تو مشرکین کو حکم ہوگا کہ سب ایک جگہ پہ ٹھہر جاؤ، اور پھر ان کے شریکوں کو ان کے ساتھ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ تو وہ کہیں گے ہم نے تو ان کو کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری بندگی کرے، ہماری ڈنڈوت کرے، ہم سے دعائیں مانگے، ہم سے مانگے کہ ہم عطا کرنے والے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا، چاہے وہ بت ہوں چاہے جن ہوں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی سمجھتے ہیں کہ یہ مددگار ہے، یہ دوست ہے، یہ ہمیں بچائے گا۔ کہتے کیا ہیں؟ مَا نَعْبُدُوهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں مانتا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا اعتقاد ہے۔ جبکہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں ہم نے پڑھا تھا اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ بس ان کو چاہیے کہ یہ بھی تو اللہ کی بات کو مانے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں نا تو اللہ کے بن کے مانگے، اللہ کے جو حکم ہے ان پر عمل کر کے مانگے، پھر دیکھیں اللہ کیسی دعائیں ہماری قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح باقی رہے انبیاء، اللہ اکبر، کتنی سخت آیت آتی ہے جب میں یہ پڑھتا ہوں سورہ المائدہ کی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کروڑوں برکت رحمت ہوں عیسیٰ علیہ السلام پر، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ الہین من دون اللہ، کہ تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو بنا لو، تثلیث کا جو عقیدہ بنایا گیا ہے، تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین، کہ مجھے اور میری ماں کو بنا لو، مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، اللہ کو بھی چھوڑ کر ہمیں بھی بنا لو اور اللہ کو بھی بنا لو، ہم تینوں کو بنا لو الہ، گوڈ ایز اے سن اور گوز ایز اے مدر، یہی عقیدہ تھا نا، یہی تثلیث تو یہی چلی۔ پھر بعد میں انہوں نے مریم کو اس میں سے نکال کر جبرائیل علیہ السلام کو شامل کر لیا۔ خیر اس طرف میں لمبی بحث کی طرف نہیں آنا چاہ رہا، اس طرف جو آیت کا جو لب لباب ہے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس دن اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کہ میری ماں کو اور مجھے الہ بنا لو؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام اتنا ڈرے ہوں گے کہ اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی، کیسے ہے میرے اختیار میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ایسی بات کہوں، کیسے میرے لیے یہ بات جائز ہے، ان اقولا ما لیس لی بی حق، ایسی بات جس کا مجھے کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو کہاں کھڑے ہیں باقی اولیاء؟ یہ تو انبیاء ہیں، یہ تو وہ رسول ہیں جن پر اللہ اکبر اللہ نے انجیل اتاری، کتاب اتاری، اور آج سب سے زیادہ عیسائی نظر آتے ہیں، اور عقیدہ کیا ہے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا یہ اصولی چڑھ گئے ہمارے لیے، اب سب کچھ حلال ہے، اب جو مرضی کرو، مان لیا ہے بس اسی پہ۔ کیسی بات ہے! اصل میں جب لوگ عیسائی جب
پہلے تو عیسائیت بھی ٹھیک تھی، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے تھے الحمدللہ، جب وہ مصر میں گئے، دوسری جگہ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ توحید کی طرف نہیں آ رہے، اس میں تھوڑا سی مکس اپ کر دیتے ہیں، پھر تثلیث کا عقیدہ جو ہے اختیار کیا گیا، اور پھر آج تک اسی عقیدے پہ ہی چل رہی ہے عیسائیت جو ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 تھی جو میں نے بیان کی۔ جنہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے، وہ اعلان کریں گے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرتے رہے اللہ۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ اگر ایسی بات میں نے کہی ہوتی اور یہ کر رہے تھے تو تجھے تو علم ہوتا، تو جانتا ہے میرے جو دل میں، میں نہیں جانتا۔ وہاں پر سورہ المائدہ میں دوسری آیت میں یہ لفظ آتا ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم کہیں گے فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، پھر اللہ فرشتوں کو بھی کھڑا کر دے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ ہماری بندگی کرو؟ کیونکہ جنوں کو فرشتوں کو بھی تو ہم پکارتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بگڑی کو سوار سکتے ہیں، یہ ہمیں عطا کر سکتے ہیں۔ جو شرک جو ہے نا اندھا ہوتا ہے، سورج بھی سے دیوتا بن جاتا ہے، چاند بھی دیوتا بن جاتا ہے، ستارے بھی وہ بھی دیوتا بن جاتے ہیں، آگ بھی دیوتا بن جاتی ہے، کیا کیا عقائد ہے۔ جب انسان ٹھوکر کھاتا ہے نا ایک توحید کو چھوڑ کر، پھر وہ اللہ کو جو آیت آتی ہے نا کہ ایسے ہی ہے جیسے اس آسمان سے گر پڑا ہے، اب پرندہ اس کو اچک کے کسی دور کی کھائی میں پھینک دے، یا کسی دور کے مقام پر جا کر دفع ہو جائے اور مر جائے، تو ایسے ہی ہے۔ یقین کریں جب ہم شرک کرتے ہیں نا تو اللہ کو چھوڑ کرنا ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی، کوئی حیثیت ہماری رہ نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے کرتے تھے کہ اللہ میں ہر اس شرک سے پناہ مانگتا ہوں جو جس کا مجھے علم ہے، اور اس سے بھی جس کا مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ شرک جو ہے کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی جو چلتی ہے نا، اس طرح جسم اسرائیت کا رہا ہوتا ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تباہ ہو گیا درہم اور دینار کا بندہ۔ وہ پھر سب سے بڑا شرک جو ہے ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 ہے، سورہ نمبر 25، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے نفس کو اپنی مرضی کو الہ بنا لیا کہ جو میرا جی چاہے کرے، میرا جسم میری مرضی۔ ہاں نعرے سنتے ہیں نا، تو کیا کل قیامت والے دن آپ اس کی وکالت کریں گے یا سفارش کریں گے؟ اللہ اکبر، کتنا زور ہے کلام میں۔ عربی اتنی ضرور سیکھیں میں اور آپ، الحمدللہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ 50 سال کی عمر تک تو مجھے 49 سال تک قرآن ہی نہیں آتا تھا۔ تھوڑی سی کوشش سے یقین جانے، صرف ہمیں کوشش کرنی ہے، اور آج تو بہت سارے کورسز متعارف کرائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ضرور خریدیں کتابیں اور دنیا بھر کی چیزیں خریدتے ہیں، ضرور کوشش کریں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں تو اپنا صرف اس لیے بیان کرتا ہوں کہ مجھے تو قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، عربی نہیں پڑھنی آتی تھی، سمجھنا تو بہت دور کی بات تھی، لیکن اتنا آسان ہے۔ اور اس قرآن کا جو پروگرام ہے اس کا نام بھی یہی ہے، قرآن آسان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ اللہ اکبر قمر ہے، سورہ نمبر 54 آیت 17، 22، 32، 40، 4 آیتوں میں اللہ نے بار بار، کوئی بھی آیت قرآن میں 3 دفعہ نہیں، 3 سے زیادہ نہیں آئی، یہ آیت 4 دفعہ آئی ہے کہ اللہ نے قرآن کو یقیناً، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یقیناً اس قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے۔ تو ہے کوئی جو سمجھ کے نصیحت اختیار کرے؟ لیکن کیا کریں، بڑی بڑی ڈگریاں تو حاصل کر لی، بڑے بڑے جج بن گئے، بڑے بڑے وکیل بن گئے، MBA کر لیا، ماسٹر بزنس ایڈمنسٹریشن کر لی، وہ فزکس میں جا کر جو ہم نے MBA کر لیا، اور پتہ نہیں کیا ان کو سی ڈگری لے لی۔ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی کتنا پڑھتے رہتے ہیں، ساری زندگی پڑھتے ہیں، لیکن نہیں پڑھا تو وہ نہیں پڑھا جس کو پڑھنے کا ضرور تھا۔ باقی تو بنے نہ بنے، کوئی ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا نہ بنے، یا کوئی دکاندار بنے، فیکٹری چلائے، اس پر تو کوئی یہ زبردستی نہیں تھی، جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اس نے کیا۔ لیکن قرآن پڑھنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ مجھ پر اور آپ پر جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہم سب پر فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ کون بتائے گا یہ ہمیں؟ دیکھیں کتنی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ حدیث لے لیتا ہوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھ اور سکھائے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے سب کو پیدا کیا تو سکھایا کیا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس پر میں نے کافی دفعہ الحمدللہ پروگرام کیے ہیں۔ یہاں کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو مجھے اس پروگرام کو مکمل کرنا ہے۔ بہرحال یہاں جو ہے اس چیز کو ہم دیکھیں کہ قیامت کے دن شفاعت کا غلط عقیدہ ٹوٹ جائے گا،
مشرکین دنیا میں کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے. شفاعت ایک ہی کا عمل ہے، وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. اور لوگوں کو بھی اجازت جس کو اللہ دے گا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے سفارش کر سکے. اور سفارش کرنے والا بھی اللہ کی اجازت سے کرے گا، اور کس کے لیے کرنی ہے وہ بھی اللہ بتائیں گے کہ اس کی کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کنسیپٹ کو سمجھے، میں نے بارہا یہ بیان کیا، سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے، بہت ساری جگہ پہ آتا ہے یہ مضمون. ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ عقائد خود ہی صحیح ہوتے جائیں گے، لیکن سمجھ کے پڑھیں. بہرحال یہ جب ان کو کہا جائے گا کہ علیحدہ ہو جو تم، اور پھر وہ انکار کر دیں گے جن پر انہوں نے تکیہ لگایا ہوا تھا کہ یہ ہمیں بچا کر لے جائیں گے. پھر یہ منظر بڑا ذلت امیز ہوگا، بہت رسوائی والا ہوگا، بڑا بے بسی کا ہوگا. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہیں گے کہ وہ جو جن کو وہ شریک بناتے تھے نا، جو نیک لوگ ہوں گے، کہ اللہ گواہ ہے تمہارے اور ہمارے درمیان. ان کننا عن عباداتکم لغافلین، ہم تو ان سب سے غافل تھے. کیا ہوگا اس وقت؟ وہ کہیں گے ہم سب سے غافل تھے، جو تم کرتے رہے تباہ ہو گیا، برباد ہوا. درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ، کہتا تو ہے عبداللہ نام ہے، عبد الرحمن نام ہے، لیکن بندہ کس کا بنا ہوا ہے؟ کس کی بندگی کر رہا ہے؟ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ کس کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ کس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کہ اللہ کو؟ اللہ اکبر. یا درہم اور دینار کو، یا ڈالر اور پاؤنڈ کو، یا روپیز کو، جو بھی آپ لے لیں، جو بھی لے لیں. جن لوگوں کو دنیا میں اللہ کے سوا پکارتے تھے، وہ اللہ کے سامنے اعلان کریں گے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے تھے. ہمیں کیا پتا ہو، ہم تو نہیں پتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نحل میں جب ہم ٹائم پہنچیں گے، کہ اللہ فرما رہے ہیں وہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کب اٹھایا جانا، ان کو کیا پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو. لیکن کیا کریں، یقین ایسا بنا دیا کیا، وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا پتا ہوگا تم کیا کر رہے تھے. اللہ اکبر. یہ تمہاری خود اپنی خواہش تھی جو تم کر رہے تھے، ہم نے تو یہ راستہ تمہیں نہیں کہا تھا، تم نے اپنے طور پر یہ راستہ اختیار کیا. اب ہمارا اور تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ ہم سب میں سب سے بہتر ہے فیصلہ کرنے والا اور گواہی کے طور پر. اللہ کو تو پتہ ہے ہم نے کیا کہا تھا اور تم نے کیا کیا، یہ سب پتہ ہے. شفاعت بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ہوگی، کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے سوا جو بھی جس کو بھی پکارا جائے گا، کوئی بھی اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کرے گا، اجازت ملے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی. کہا جائے گا جب آپ لمبا سجدہ کریں گے اور کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت لمبی حدیث ہے، میں اس کا وہی ٹکڑا لے رہا ہوں، کہ فرمایا کہ اللہ اس دن مجھے وہ سکھائے گا کلمات جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیے ہوں گے. پھر اللہ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں رحمت برکت ہے آپ پر، آپ اپنا سر اٹھائیں، آپ کی بات سنی جائے گی. پھر شفاعت کا حق دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ آپ نے اس کے بارے میں شفاعت کرنی ہے. اللہ اکبر. اور باقی لوگوں کو بھی شفاعت کا جو حق ملے گا وہ اللہ کے اذن سے ہی ملے گا. بہرحال اللہ کرے یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی. یہاں دنیا میں ہمارے پاس موقع ہے، اس کے بعد موقع کوئی نہیں ہے. عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے. بہرحال اللہ کے سوا کسی کو کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور رسول ہے، جو اللہ کا پیغام لے کر آئے. اور اللہ کی باتیں، اللہ کے جو رسول کون ہوتا ہے؟ جس کو بھیجا جائے، جس کو بھیجا جاتا ہے لوگوں کی طرف جا کے بات میری پہنچا دو. نبی کون ہوتا ہے؟ نبا سے ہے لفظ، خبریں دینے والا، اللہ کی طرف سے جو خبریں آتی ہیں لوگوں تک پہنچانے والا. تو یہ ہے اصل جو ہے، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی کریں گے، بندگی بھی تجھ سے ہوگی، دعا بھی تجھ سے مانگیں گے، حاجت بھی تیرے آگے رکھیں گے، اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو ہی جس کے دل میں ڈالے گا وہ کرے گا، ہماری تیرے بغیر کوئی نہیں کر سکتا مدد. بہرحال دعا بھی عبادت ہے، یعنی کسی کو پکارنا، مدد مانگنا، دعا کرنا، یہ عبادت ہی ہے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، پھر ہر نفس جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا. سلف سالفین، یا پیچھے کیا چھوڑ کے آیا، اسی سے نا اسلفا فت. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور سب کو پھیر دیا جائے گا، پہنچا دیا جائے گا، حاضر کر دیا جائے گا ان کے اللہ کے پاس جو کہ حق ہے، مولا حق ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور کھو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جن کے بارے میں انہوں نے اعتقاد بنا رکھے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے. جو افتراق باندھ رکھے تھے نا اپنی طرف پر کہ ہم اس طرح نکل جائیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے، ان کا پلو پکڑ لیں گے، وہ ہماری سفارش کر دیں گے، سب کھو جائیں گے. اللہ اکبر. ہر نفس اپنے اعمال کو دیکھ لے گا. قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کے تمام اعمال رکھ دیے جائیں گے، چھوٹے ہوں یا بڑے. اللہ کا فرمان عظیم ہے، جیسے کہ سورہ زلزال میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی اس کو وہاں پالے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر بھی کوئی برا عمل کیا ہوگا نا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. کہا جائے گا کہ پڑھ لو اپنی کتاب،
کہے گا مال حاصل کتاب، اس نے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑی۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ تو خود اپنی کتاب پڑھ لے اور اپنے بارے میں تو خود فیصلہ کر لے تو نے کیا کیا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا دارالامتحان ہے، اور جو اصل زندگی ہے نا وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ یقین بنانا ہے مجھے اور آپ کو، اسی لیے رسول آئے، اسی لیے نبی آئے، اس لیے کتابیں اتاری گئی۔ یہی سب کچھ ہے جس پر یقین آئے گا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے مولا حقیقی۔ دنیا میں انسان دوسروں کے سہارے پر ہوتا ہے، مال، رشتہ دار، لیڈر، نظام، بہت کچھ چیزوں میں جکڑا ہوتا ہے نا انسان۔ حقیقت تو یہی ہے ہماری سب کی، نہ وہاں کوئی حمایتی ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ مال کام آئے گا، نہ لیڈر ہوگا، سوائے اللہ کے۔ وہاں اس وقت ان تمام معبود جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری بندگی، جن کی سمجھتے تھے کر رہے تھے، ہاں، جن کو سمجھتے تھے کہ یہ بھی معبود ہیں، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ جن کو بھی آپ معبود کہیں گے وہ معبود ہو ہی نہیں سکتے۔ جن لوگوں کو اللہ کے سوا وہ پوجتے تھے ان کے سامنے نظر ہی نہیں آئی ان کو۔ اصل بات یہ غائب ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جن سفارشوں پر ہمیں اعتقاد ہوتا ہے، انسانوں پر بھروسہ ہوتا ہے، جن سفارشوں پر اعتقاد ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن ان کی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے گی، یقین جانیں۔ حقیقت میں ہم نے کیا کمایا؟ حقیقت یہی ہے کہ صرف اللہ کی بندگی ہوگی، صرف اللہ کی عبادت ہوگی، صرف اللہ سے مانگا جائے گا، صرف اللہ کی مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ خزانے صرف اللہ ہی کے پاس ہے، عطا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، بگڑی کو بنانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر، سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے۔ بہرحال دنیا جو ہے آج دھوکے میں ہے، یہ آزمائش ہے جو چل رہی ہے میری اور آپ کی۔ نتیجہ جب نکلے گا تو اصل بات یہ ہے کہ دھوکا ہو، پھر نظر آئے گا کہ دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے، قیامت ہی اصل ہے، اصل وہ آخرت ہی ہے۔ صرف اللہ پر جس نے اللہ کی بندگی کی ہوگی اور نبیوں اور رسولوں کے طریقے کو اپنایا ہوگا، اور اسپیشلی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنایا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ ان کے جو صحاب تھے، ان کے ساتھی تھے، انہوں نے کیسے عمل کیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ترمذی شریف کی، فرمایا کہ 72 فرقے ہوئے یہود و نصارہ کے، اور میری امت کے 73 ہوں گے، سب کے سب آگ میں جائیں گے ماں سوائے ایک کے۔ فرمایا کون ہوگا جو جنت میں جانے والا ہے، جو ایک بچے گا؟ فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، ان کی میرے سنت پر ہوگا، اور میرے صحابہ نے جس طرح عمل کر کے دکھایا اس طریقے پر ہوگا۔ تو میں اور آپ کامیابی کا یہ راز جان لیں، سب سے پہلے قرآن و سنت، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، پھر صحابہ کی مبارک زندگی، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ رسول تھے، نبی تھے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کے ساتھ سارا کچھ رکھا ہوا تھا۔ پیدا ہوئے تو باپ پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، چھوٹی عمر میں ماں چلی گئی، پھر پیار کرنے والا دادا بھی چلا گیا، پھر بیوی جو ہے جو بڑی محبت کرنے والی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ بھی چلی گئیں، پھر چچا جو ہے جو ڈال بنے ہوتے پورے قریش کے سامنے، وہ بھی چلے گئے۔ یہ سب کچھ ہوا، بیٹیاں بھی آپ کی زندگی میں وفات پا گئی سوائے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز پر، کسی کرامت، کسی سہارے پر نہ رہے، قرآن اور سنت پڑھے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے آنے والا ہے، عن قریب آ جائے گا، کیونکہ جو دنیا سے جاتا ہے نا، اور برزخ کا جو معاملہ ہے، اور پھر جو ہے تو ایسے ہی ہے جتنی دفعہ اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی دفعہ قرآن میں کہا ہے کہ کہیں گے کہ کتنے دن رہے، کہیں ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ، اور جو سب سے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے جو سب سے سمجھدار سمجھا جاتا ہے نا، اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ پوچھ لو۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون ہے جس نے تمہیں سماعت اور بصارت دی؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، کون ہے جو پیدا کرتا ہے مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے معاملوں کا تدبر کرتا ہے، جس نے یہ سارے معاملے طے کیے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہتے ہیں کہ اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو ان سے پوچھئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا پھر تم اللہ سے ڈرو گے نہیں؟ مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ جان و موت اللہ کے ہاتھ میں، ہم بھی مانتے ہیں۔ نظام سارے کا سارا دنیا کا جو سورج چاند ستارے جو آئے ہیں اللہ چلا رہے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں، لیکن عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ یہ آیت عقیدہ توحید اور ربوبیت کو واضح کر دیا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، سننے والا اللہ، تمہیں سماعت دینے والا اللہ، تمہیں بولنے کی طاقت دینے والا اللہ، تمہیں دیکھنے والی آنکھیں دینے والا اللہ، ہر چیز اللہ، نظام کائنات پورے چلانے والا اللہ، سب اللہ کے کام ہے۔ اور اگر سب کچھ اللہ کرتا ہے تو عبادت اور بندگی بھی
صرف اللہ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے جتنا سنا ہے، اصل بات تو عمل کی ہے، سمجھنے کی اور عمل کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا